انتظار ہوں کہ آپ نے اس عبادت میں کہ اربعین حسین کے ساتھ بیٹھ کر زہرا مرضیہ کے فرزند انجمن سید الشہداء عبداللہ حسین کی چہلوں غریب کے چہلوں کو منائیں، اور ماشاء اللہ سب نے اپنی اپنی حیثیت سے اپنے اعتبار سے خراج عقیدت اللہ کو پیش کیا۔ دعا گواہی مومنین کے لیے بھی کہ جو اپنے عشق کے اظہار کے لیے سرزمین کربلا پر چہلوں میں امام حسین علیہ السلام ماننے گئے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند منان ہم سب کی کافقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ ہر بندہ مومن کم سے کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اربعین حسینی مزار حسین پر بنائے۔ خداوند منان ان مراکز کو جہاں پر تعلیمات دین اور مناقب و فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کیے جاتے ہیں، ان مقامات کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ بالخصوص اس پرآش و ماحول میں کہ جب شیطان مسلمانوں کی شکل میں اسلامی ٹھیکیدار بن کر اسلام کو بدنام کر رہا ہے اور اس کا خمیازہ دوسرے سچے مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، خداوند منان ایسے مکار اور عیار لوگوں کو بے نقاب فرمائے اور سچے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر الميامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین واللعن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، خداوند منان کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ وہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ہدایت خود ایک وسیع موضوع ہے، یہاں پر ہدایت نہیں کرنے سے مراد کیا ہے کہ خداوند منان ظلم کرنے والوں کو کبھی جنت کا راستہ نہیں دکھائے، کیونکہ اس نے اس صفت کے سلسلے میں اس صفت کو بیان کرنے کے لیے آغاز بشریت سے لے کر اور آخری حجت تک خداوند عالم نے اس کے نتیجے بیان کر دیے ہیں اور اس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت حابیل کے قتل کے بعد جو حضرت قابیل نے کیا، تو قابیل کو مذمت کے ساتھ بیان کیا اور اس کے ظلم سے اس دنیا کو آشنا کرایا۔ عزیزان گرامی، ظلم دنیا کا وہ موضوع ہے کہ جسے کوئی انسان قبول نہیں کرتا اور اچھا نہیں کہتا۔ انسان جب ظلم کرتا ہے تو ممکن ہے وہ پہلی مرتبہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تکبر کی بنیاد پر کسی پر ظلم کر بیٹھے، لیکن بقیہ ظلم جو اس کے ہوتے ہیں وہ اس کے خود کے خوف کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ اب وہ یہ ڈرتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو جاری نہیں رکھوں گا تو لوگ مجھ سے بدلہ لیں گے۔ تو ظلم کرنا طاقت اور اقتدار کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ضعف اور خوف کی نشانی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا قدرت مطلق سے وابستہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ جب وہ خوف نہیں کھاتے تھے ان کی زندگی میں ظلم نہیں پائے جاتے، تو ان کا کسی پر ظلم نہ کرنا ان کی طاقت، ان کی عظمت اور ان کی قوت کی علامت ہے۔
لہٰذا جو دنیا میں لوگ تصور کرتے ہیں کہ ظلم کر لینا طاقت کی نشانی ہے، ظلم طاقت کی نشانی نہیں ہے بلکہ اپنی کمزوری کی علامت ہے۔ ظلم کو صفات رذیلہ میں شمار کیا گیا ہے، بری صفات، بری عادتوں میں مانا گیا ہے کہ انسان اس چیز کو انجام دینے کے بعد خود تو نقصان اٹھاتا ہی ہے، بہت سے نقصان ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم ان کی ہدایت نہیں کریں گے جو ظالمین ہیں، ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو ظالمین ہیں، ہم ان کے لیے عذاب شدید رکھیں گے جو ظالمین ہیں، سمجھے نا۔ اور اللہ نے ظالموں سے بدلہ لینے کو اپنے ذمہ لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا، کیونکہ اپنے نبی سے یہی کہا کہ میرے نبی کو بتا دو، حکمرانوں کو یہ سمجھا دو کہ ہم نے تمہیں حکومت اس لیے دی ہے تاکہ کسی مظلوم کی آواز ہمارے پاس نہ آئے، یعنی تم ان کی مشکلات اور پریشانی کو دور کرو، اگر اس کی آواز ہم تک پہنچ گئی تو ہم اس کا بدلہ لیں گے ولو مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم اگر کافر بھی ہے تو ظالم سے بدلہ ضرور لیا جائے گا، کیوں؟ کفر ایک اپنا الگ گناہ ہے، لیکن جو ظلم کر رہا ہے وہ پایۂ انسانیت کو، عظمت انسانیت کو، حقوق انسانیت کو، کرامت بشریت کو پامال کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ظالم اتنا مال یا اتنا حق مظلوم سے نہیں لیتا جتنا مظلوم اس سے چھین لیتا ہے، جتنا مظلوم اس سے چھین لیتا ہے، چونکہ ظالم زیادہ سے زیادہ دنیا میں مال چھین لے گا، زیادہ سے زیادہ مقام چھین لے گا، زیادہ سے زیادہ جان چھین لے گا، جان چلی گئی تو سب دنیا چھین لے گا اس کے معنی میں، جبکہ مظلوم کی دنیا بھی نہیں چھینتی۔ اس کو قدرت نے کہا ہے کہ اگر اس کو مظلومانہ مار دیا جائے، ہماری راہ میں اگر قتل ہو جائے تو اسے ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، یہ ہم زندہ ہیں اور ہم سے رزق پاتے ہیں، جبکہ مظلوم ظالم کی دنیا بھی چھین لیتا ہے اور آخرت بھی چھین لیتا ہے۔ دنیا میں اس کی عزت اور شرف اور اس کی انسانیت کو چھین لیتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے، تو لوگ اس کو انسان نہیں سمجھتے، اور آخرت تو بہرحال ہے ہی کہ جو ہے اس کے لیے عذاب شدید۔ عزیزان گرامی، ظلم کی مختلف قسمیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے جس کو بیان کیا ہے کہ ظلم کی 5 قسمیں بیان کی، ڈیفرنٹ طریقے سے، ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا جائے تو مختلف قسمیں زیادہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ فلسفے میں اس کی اقسام نکالیں گے تو کچھ اور ہوں گی، منطق میں نکالیں گے کچھ اور ہوگی، دنیاوی سیاسی اعتبار سے دیکھیں گے تو کچھ اور اس کے ریزنز پائے جائیں گے، لیکن من جملہ جو بیان کیے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وہ 5 کیٹیگری بیان کی۔ سب سے پہلا ظلم وہ ظلم ہے کہ جو انسان خود اپنی ذات پہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مارے پیٹے وہی ظلم ہے، نہیں، خود انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان اس کے لیے توبہ کر لے، نادم ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتا ہے۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ تم نے آدم کو کیوں بہکایا؟ رب تو کہتا ہے کہ رب بما اغویتنی، خدا ہے تو نے مجھے اغوا کر لیا۔ آدم سے کہا تم اس کے چکر میں کیوں آئے؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، خدا ہے میں نے تو خود اپنے نفس پہ ظلم کر لیا۔ تو اگر کوئی یہ طے کر لے تو خدا بن جائے، تو اپنی ذات پہ جو ظلم ہے، اپنے نفس پہ جو ظلم ہے وہ ہے گناہ، کہ خداوند عالم نے تمہیں نیکی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عمل انجام دو جس سے خدا راضی ہو جائے، جس سے خدا راضی ہو جائے وہی عبادت ہے، اور عبادت کو تمہارا مقصد قرار دیا ہے خلقت کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو عبادت مصلی پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، عبادت ہر اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو خوشنودی خدا کا سبب بن جائے، ہر وہ عمل جو خدا کی خوشنودی کا سبب بن جائے وہ عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے یہاں پر آنا، کیونکہ جس کے لیے ہم آ رہے ہیں خداوند عالم اس سے راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خداوند عالم کے بلاوے پہ اس نے تمام دنیا کی
امام چاہتے تو اس فوج پہ غلبہ پا سکتے تھے اور پا لیا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن جب کہا کہ نہیں ہم تمہارے اس مقام تک اس میں ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، تو خدایا تیری رضا کے لیے تو یہ جنگ کر رہا تھا، تیری رضا کے لیے ہی تو یہ جنگ کر رہا تھا۔ وہی وہ مولا کائنات نے کہا کہ ذرا جنگ میں کہ پانی لے کر آؤ، وہ گندے برتن میں پانی لے آیا، مولا نے کہا ایک صاف برتن میں لاؤ، تو کہنے کا مولا یہ جنگ تیر برس رہے ہیں یہاں میں، تو کہا پھر ہم جنگ کس بات کی کر رہے ہیں، ہم صفائی اور گندگی کی تو جنگ کر رہے ہیں، ہمارے کفر سے وہ شرک کی جنگ ہے، وہ شرک کی پلیدگی ہے۔ تو یعنی اس جنگ میں بھی اپنے ہدف کو نہ بھولنا، چونکہ ہدف غالب ہو جانا یا مغلوب ہو جانا نہیں ہے، ہدف اللہ کو راضی کر لینا ہے، اور خدا اپنے اس پیرامیٹر پہ ہی راضی ہوتا ہے، اس مقام پہ ہی راضی ہوتا ہے جو اس نے طے کر دیا۔ تو پہلا انسان اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے۔ دین سے دور ہونا انسان سوچتا ہے کہ یہ آزادی ہے، بے شک آزادی اس پھول کو اور اس پھل کو بھی ملتی ہے جو درخت سے جدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے درخت سے جدا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس کا ذائقہ، اس کی شادابی ختم ہونے لگتا ہے۔ جب اپنی ذات سے، اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ تازگی نہیں رہتی۔ تو اگر انسان اصل سے دور ہو جائے، جو اس کی اصل جو ہے عدل ہے، اصل جو ہے اس کا انصاف ہے، اس سے اگر جدا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی شادابی اور اپنی تازگی، تو انسانیت کو باقی نہیں رکھ پاتا ہے، لہٰذا وہ اپنی ذات پہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد اور اس کے سلسلے میں بھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام علی بن الحسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو سکھاتے ہیں کہ خدا سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ کیسے کریں، کہ خدایا میں نے جو گناہ کیا ہے تیری مخالفت کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے جہل کی بنیاد پہ کیا ہے، مجھے اس کے نقصان نہیں معلوم تھے، یہ نہیں کہ چونکہ تو نے منع کیا اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں۔ تو ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو خدا کے مقابلے میں آ کر کیا جاتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نادانی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو وہ کہتا ہے اللہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں مثال بھی دی تھی کہ ایک ماں کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو ڈاکو اٹھا کے لے جائیں تو وہ 4 کو زیادہ پیار کرتی ہے جو پاس میں ہے، یا جو چلا جاتا ہے اس کو زیادہ کرتی ہے، ساری توجہ ادھر چلی جاتی ہے۔ یہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے، سوتے ہیں نہیں سوتے، کوئی توجہ نہیں، اس پہ توجہ ہوتی ہے نہ جانے بیچارے نے کھایا ہوگا، نہ جانے اس کو مار رہے ہوں گے، اس نے سویا ہوگا، ساری توجہ ماں کی ادھر ہوتی ہے۔ اور جب وہ پلٹ کے آتا ہے تو بھائی اس کے لیے تو سارے بچے برابر ہیں، وہ 4 بچوں کو جو گھر میں آرام سے تھے ان کو گلے نہیں لگاتی، اس کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے کہ جو چھوٹ کے آئے۔ تو بس جو شیطان کی طرف چلا جاتا ہے کوئی بندہ تو خدا کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، ہر طرح سے اس کے لیے راستے فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ کہہ دے گا غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، اگر توبہ کر لے گا تو معاف کر دو، اگر کوئی بہانہ بنا لے گا تو قبول کر لوں گا۔ اس لیے جب پلٹ کے آتا ہے تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بالتحقیق اللہ سب سے زیادہ توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ اپنے عزیزوں پر ظلم کرنا۔ عزیزوں پر ظلم کرنا ضروری نہیں کہ انسان تلوار لے کر ہی ان پر ظلم کرے، ضروری نہیں ہے کہ مثلا ان سے مال اور منصب آنے پر قطع رابطہ کرنا ظلم ہے، کہ جب تک غریب تھے، جب تک ان کے جیسے تھے تو ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جیسے ہی ذرا سا موقع مل گیا، مقام مل گیا، پوسٹ مل گئی، مال آ گیا، پیسہ آ گیا، تو پھر کیا کرتے ہیں عزیز و اقارب سے اپنے راستے منقطع کر لیتے ہیں، تعلقات کم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے، اللہ کے نزدیک یہ ظلم ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں صاحب ثروت ممکن ہے ان لوگوں کی دعا سے بنایا ہو کہ ان میں سے سب کرتے تھے کہ خدایا مال آئے، کچھ خدایا ہمارے حالات کو بہتر بنا، اور خدا نے تمہیں یہ موقع دے دیا چونکہ تمہیں صلاحیت تھی، پڑھے لکھے تھے، اب موقع آ گیا تو اب یہ نہ کہیں کہ یہ تو اپنی صلاحیتوں سے میں ایسا ہوا۔ نہیں عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں۔
جب اگر ہم بن جائیں تو ہمیں اپنے عزیز و اقارب کا حق ضرور ماننا چاہیے، ان سے کے ساتھ ضرور بانٹنا چاہیے۔ اور جو رمضان المبارک کا بہرحال سسٹم اپنی جگہ سسٹم ہے، مثلا ہم بالکل سسٹم کے الٹا چلتے ہیں، پورے مہینے تو ہم مسجد میں افطار کرتے ہیں، اور پھر عید کے دن جب رمضان ختم ہو جاتے ہیں تو اب رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، جبکہ خدا کہتا ہے کہ ان کو اس مہینے میں سنبھالو، اس بہانے کہ بھائی ہم ساتھ افطار کریں گے، ان کو بلاؤ یا ان کے گھر جاؤ، ان کے حالات کو دیکھو اور ان کی مدد کرو۔ اس مہینے میں تمہارے ایک کو 70 گنوں گا، عام دنوں میں نہیں تو کم سے کم اس موقع پر ان کے حالات کا جائزہ لگا۔ جتنا صلہ رحم کے لیے ہمارے ہر نبی کی وصیت میں، ہمارے ہر امام کی وصیت میں لکھا ہے کہ صلہ رحم کریں، قطع رحم کرنے والوں کو، صلہ رحم کرنا تو وہ تو ہے ہی، قطع رحم کرنے والوں کو فشار قبر رکھا ہے، فشار قبر جو ہوگا وہ قطع رحم کرنے والوں کو۔ صلہ رحم کرنے سے، صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر لکھ کے دے دے کہ آپ 15 دن کے مہمان ہیں، تو آپ ویزا کی طرح بڑھوا سکتے ہیں اپنی عمر اس سے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز 2 سال لکھ جاؤ، بچوں کی شادی کر دوں گا؟ نہیں بڑھا سکتے۔ خدا بند عالم صرف پیار سے بات کرنے پر عمر بڑھا رہا ہے، پیار سے ملنے پر ہماری عمر کا ایکسٹینشن کر رہا ہے۔ ہم کتنا ہاسپٹل سے، کتنا ڈاکٹروں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی طرح سے دیکھو، کوئی علاج، کوئی راستہ، کوئی آپریشن، کوئی سا راستہ، وہ کہتا نہیں ٹائم پورا ہو گیا، تو ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ لیکن خدا بند عالم جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ صلہ رحم کرو، تو کچھ نہ کچھ تو اس نے رکھا ہے۔ وہ اس لیے رکھا ہے کہ مثال کے طور پہ میری عمر 50 سال، میں 50 سال میں مرا، لیکن مجھے اس نے اتنے مال و اسباب دے دیے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتا۔ جس کی میں مدد کر رہا ہوں ممکن ہے اس کی عمر 100 سال ہو، اس کی عمر 100 سال ہو، تو خدا بند عالم جو ہے اسباب تو مہیا کرتا ہے نا کوئی نہ کوئی، تو انسان سوچ اور سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ خدا بند عالم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ اپنے ارادوں کو ان کو بدل سکتا ہے اپنے حساب سے، لیکن ہوتا ہے نا کہ صاحب آپ کی تو قضا آ چکی تھی لیکن صدقے نے بچا لیا، صدقے نے بچا لیا، وہ بھی دینے سے۔ ہم انسان سوچ رہا ہے لینے سے بچ جاؤ، دینے سے بچتا ہے۔ خدا بند عالم آپ کچھ دیں گے وہ آپ کو کچھ دے گا، لیکن جو وہ دے گا وہ بیش قیمتی ہوگی۔ ہم تو مال ہی دیں گے، صدقہ دیں گے، لیکن وہ ہماری سانسیں دے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے سسٹم کو چیک کریں۔ جو معاشرے میں تیسرا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ظلم کرنا، اپنی کمیونٹی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کی چغلی کر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کے ہر رشتے کو توڑوا دینا۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ مثلا جو طلاقوں کے جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اس میں 90% دوست احباب یا رشتہ داروں کا، یعنی میاں بیوی کا تو 10% ہوتا ہے معاملہ، صرف اور صرف رشتہ داروں کے معاملات، دوستوں کے معاملات کو دیکھ کر 90% طلاق یعنی ریزن جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہوا دیتے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان خود دیکھتا ہے خود نہیں دیکھ پاتا۔ آپ کتاب لکھتے ہیں تو آپ کی ریچیکنگ کوئی دوسرا کرتا ہے، بھائی لکھنے والے آپ ہیں، فکر آپ کی ہے، لیکن ریچیکنگ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ جب دوسرے کو دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے یہ ادبی غلطی کی، آپ نے یہ ادبی غلطی کی۔ لکھتے ہیں نا، آتی ہیں ہمارے پاس تصحیح کے لیے کتابیں، تو ہم اپنی کتابیں دیتے ہیں لوگوں میں اپنی کتابیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مثلاً چیک کیا جاتا ہے، اصلاح کی جاتی ہے۔ دوسروں کے ذریعے سے تو معاشرے میں ظلم و تشدد کرنا، ظلم سے مراد لوگوں کے لیے ایسے کام انجام دینا جو اذیت کا سبب ہو، ایسے کام انجام دینا جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو، ایسے کام انجام دینا جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوں۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپس میں لڑائیاں کریں۔ ہم جب ناانصافی کرتے ہیں، ناانصافی ہر انسان کرتا ہے، لیکن اس کی سٹیجز دوسری ہوتی ہے، جس کے پاس جتنا پاور ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ زبان اتنی اہم ہے کہ جہنم میں 80% لوگ اس کی وجہ سے جائیں گے۔ 80% لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی کے پاس تو بادشاہی نہیں ہے جو وہ ظلم کرے، حملہ کرے، ہر آدمی کے پاس تو ویپن نہیں ہے جو کسی کو مارے، ہر آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے جو ظلم کرے، ہر آدمی کے پاس رہتا ہے، لیکن زبان سب کے پاس ہے۔ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین،
جب آنکھوں کا ذکر کرتا تو کہتا ہم نے 2 آنکھیں دی، جب زبان کا ذکر کرتا کہتا ہونٹوں میں بند کر کے دی، 2 ہونٹوں میں، وہ لسانہ و شفتین، زبان کو جو ہے اسی زبان کے ذریعے ویرانے آبادی میں بدل جاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے آباد ویرانے میں بدل جاتے ہیں، رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، اسی سے رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت انسان اندر سے کیسے، یہ بھی یہی زبان بتاتی ہے کہ حضرت سچے ہیں، جھوٹے ہیں، میٹھے ہیں، کڑوے ہیں، یہی زبان بتاتی ہے، اور باہر کے کھانے کو بھی یہی بتاتی ہے کہ کھانا کیسا ہے، تو یہ سارے کام یہی کرتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے 80% لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اور اب آج کل تو کہیں جاؤں گا برائی کروں گا کسی کے پاس، اب تو انلمٹ کا جو پروگرام بھی آ گیا ہے موبائل میں کہ جتنی آپ ٹاک کریں انلمٹ ٹاک۔ تو قدرت نے کہا ہے کہ انلمٹ ٹاک کا جو ہے معنی یہ نہیں کہ آپ اپنے جو ہے کسی ساتھی کی آبرو ریزی کریں۔ آپ اس معاشرے میں ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ اس لیے رکھا کہ آپ آپس میں جمع ہوں، ایک خاص علاقے کے لوگوں کی فکر ایک ہو، کس طرح سے کمیونٹی کو آگے لے جانا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں انسان سوچے۔ تو ہم اس کو سوچتے نہیں عزیزان گرامی۔ اگر ظلم اتنا بڑا موضوع نہ ہوتا تو مولا کائنات کی حکومت کا بینر انصاف نہ ہوتا۔ دنیا میں جتنی پارٹی بنتی ہے مولا کائنات کی اس پہ تو بنتی ہے کہ ہم انصاف دلائیں گے، تبھی نا۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ ہم ظلم کریں گے کوئی پارٹی بنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے انصاف دلانے والے کے ساتھ جائے۔ کہتے ہیں کہ 2 ملک آپس میں پاس میں 2 ملک تھے، ایک ملک میں بڑا امن و امان تھا، ایک ملک میں بڑی ناامنی تھی۔ تو جس ملک میں ناامنی تھی اس ملک کے بادشاہ نے اپنے سفیر کو اس ملک میں بھیجا کہ جاؤ ذرا اس بادشاہ سے یہ معلوم کر کے آؤ کہ تمہارے یہاں امن و امان کیسے ہے، ہمارے یہاں امن و امان کیوں نہیں، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ یہ بادشاہ کا سفیر اس مملکت میں پہنچا، جب اس کو پتہ چلا کہ ایک سفیر آیا ہے، ریپرزینٹیٹیو آیا ہے، ایمبیسڈر آیا ہے، اس کو دربار میں بڑی بہترین ایک کرسی دی گئی، ان کو بہترین لباس پہنائے گئے، زیورات پہنائے گئے اور ان کا استقبال کیا، اور ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں اپنے بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور اس نے یہ دریافت کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ امن و امان کیوں نہیں ہے اور آپ کے یہاں امن و امان کیوں ہے، یعنی جیسی سکون آپ کی مملکت میں ہے ایسا سکون ہمارے یہاں کیوں نہیں۔ تو بادشاہ نے بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد سپاہیوں کو بلا رکھا، اس کو گرفتار کرو، اس کو اریسٹ کرو۔ اس نے کہا سرکار آپ کی اگر اس بادشاہ سے کوئی دشمنی ہو تو آپ جانے اور وہ جانے، میں تو غریب آدمی، مجھے چھوڑیے۔ کہنے لگے نہیں، ان کو بند کر دو۔ بند کر دیا۔ اس نے داروغہ سے کہا کہ سرکار یہ تو مجھے کب چھوڑیں گے، وہ کوئی طے مدت 1 سال 2 سال 6 مہینے کوئی مدت۔ اس نے کہا صاحب ہمیں حکم ملا ہے بند کرنے کا، بھی یہ چھوڑنے کی بات نہیں کیجیے آپ، جب وہ کہیں گے تو کہا آپ میرا پیغام تو پہنچا دیں ان تک کہ بھئی وہ یہ تو بتائیے کہ مجھے آپ کب چھوڑیں گے، کب رہا کریں گے۔ وہ پیغام میں پہنچوا سکتا ہوں لیکن پیغام ہو سکتا ہے، وہ حکم نہیں ہو سکتا یا سوال نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ خود اس سے ملنے آئے زندہ۔ اس نے کہا سرکار میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، آپ کی بادشاہ سے کوئی پریشانی ہو تو آپ آپس میں دیکھ لو، لیکن مجھے چھوڑیے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے بیوی بچے۔ کہا کہ نہیں تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ کہا سرکار کب کر دیں گے؟ تو وہ زندان کے سامنے باہر ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، کہا جس دن یہ سوکھ کے گر جائے گا اس دن ہم آزاد کر دیں گے۔ تو اس نے کہا سرکار دوسروں پہ نہ چھوڑیں آپ میری آزادی کو، یہ درخت مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ سوکھ کے گرے گا، اتنا بڑا درخت۔ کہا جو آپ نے اب کہہ دیا وہی۔ یہ بادشاہ چلا گیا۔ داروغہ زندان سے پوچھا بھائی یہ درخت تو بڑا مضبوط ہے۔ کہاں بڑا مضبوط ہے، میرے دادا جان داروغہ تھے، میں چھوٹا تھا اس کے نیچے کھیلتا تھا، بڑے طوفان آئے، آندھی آئی، کبھی نہیں ہلا، پھر ہمارے باپ یہاں کے داروغہ بنے، ہم جوان تھے ہم نے تب بھی دیکھا، اور اب ہم خود داروغہ ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے تو 200 سال کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے کہا کہ 200 سال اور کہیں نہیں جائے گا۔ اب یہ بیچارہ بیٹھ جاتا اندر اور دروازے زندان پہ بیٹھ کے اس درخت کو دیکھتا ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ درخت گر گیا۔ داروغہ زندان کو بھی حیرت ہوئی، سب کو حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً پیغام پہنچایا سرکار وہ درخت گر گیا، دیکھنے میں وہ ہرا بھرا ہے لیکن
لگتا ہے اس کی جڑیں خشک ہو گئی. بادشاہ فوراً لباس اور زیورات اور سب لے کر آیا اپنے نوکروں کے ساتھ اور کہنے لگا کہ یہ پہننے کا سرکار ایک بار پہنا تھا تو مجھے راز نہیں ہے, مجھے نہ آپ کا زیور پہننے نہ مجھے آپ کے کپڑے پہننے. آپ تو مجھے آزاد کریں, مجھے میرے بچوں کے پاس جانا ہے, مجھے اپنے بادشاہ کے پاس بھی نہیں جانا. مجھ سے غلطی پہلی اور آخری بار ہوئی ہے کہ میں آپ لوگوں کے چکر میں. تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے سوال کا جواب نہیں لے جاؤ. کہا کہ ایک بار پوچھا تھا تو کیا حال ہوا, اب کوئی درخت گرنے والا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا, لہٰذا مجھے آزاد کیجیے. تو انہوں نے کہا تمہارے سوال کا جواب یہ درخت ہے, تمہارے بادشاہ کے سوال کا جواب یہ درخت ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی بات کے ہم نے تمہیں بے گناہ بند کر دیا اور ایک مظلوم کی آہ نے اس ہرے بھرے درخت کی جڑوں کو گلا دیا. ایک مظلوم کی آہ نے اتنے محکم, اتنے مضبوط درخت کو گرا دیا. تو بادشاہ سے کہنا کہ تیرے ملک میں کتنے لوگوں کی آہیں ہیں جو سسکیاں لے رہی ہیں, کتنے لوگوں پہ تو نے ظلم کیا ہے کہ جن کی آواز عرش الہی کو ہلا رہی ہے. تو چاہتا ہے کہ جب ایک بے گناہ کی آواز اس درخت کو گرا دیتی ہے تو پھر تو چاہتا ہے اتنے ظلم کرنے کے بعد تیرے حکومت میں امن و امان پیدا ہو. تو اپنے بادشاہ سے کہو کہ اپنے سسٹم کو چیک کرے, اپنے طریقے حکومت کو چیک کرے کہ ایسا تو نہیں. تو عزیزان گرامی, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ہم نے پڑھ لیا, لکھ لیا, کاروبار کر لیا, کما لیا, پیسہ بنا لیا, مولانا سکون نہیں ہے, مولانا اب سکون نہیں ہے, مولانا پریشانیاں ہیں, کوئی ایسا ایسا. عزیزان گرامی, انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے لیکن ہم اپنا سسٹم چیک نہیں کرتے, ہم اپنا سسٹم چیک نہیں کرتے. آج کے دور والے اگر نہیں سمجھے اس سسٹم کو تو پھر کسی دور کے لوگ نہیں سمجھیں. ہم ای میل کرتے نہیں کرتے, ایک نقطہ زیادہ لگا دیں آپ, ایک .com کر دیں آپ, ای میل جاتی ہے آپ کی. سسٹم میں ہے کہ وہ قبول نہیں کرنا. سسٹم کیا جاتا ہے, ایک نقطہ, اتنی بڑی عبارت میں ایک نقطے کی کیا حیثیت ہے. کہتے ہیں نہیں, سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے. تو خدا نے جس عدل کے نظام کو قائم کر دیا کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں, ہم ان تمام پابندیوں کو جو قدرت نے لگائی ہیں ان پابندیوں کو ہم توڑ دیتے ہیں, ان پردوں کو ہم چار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے. گرامی, چاہے وہ آپ گھر سے شروع کریں, گھر کے سسٹم کو دیکھیں, پھر محلے کے سسٹم کو دیکھیں, پھر کمیونٹی کے سسٹم کو دیکھیں, پھر شہر کے سسٹم کو دیکھیں. جب تک سسٹم میں نا انصافی پائی جائے گی اس وقت تک سسٹم آپ کا صحیح کام نہیں کر سکتا. اس وقت تک یہ پریشانیاں آتی رہیں گی اور ہم اس سے لڑتے رہیں گے, حل نکلنے والا نہیں. کیونکہ حل تو ان کے ہاتھ میں تھا جن کو انصاف کا پیکر بنا کے بھیجا تھا. ہم اس ذات سے دور ہو گئے, ہم نے اس کو مانا بھی لیکن اس کے راستے پر عمل نہیں کیا, اس کے راستے پر عمل نہیں کیا. اگر کاش ہم ان کے راستے پر عمل کرتے. مولا کائنات نے کیا کیا تھا, تو لوگوں نے یہی تو کہا کہ علی تمہیں تو مرنا ہی تھا اور تمہیں کسی نے نہیں مارا, تمہارے انصاف نے مارا. اہل کوفہ یہ کہتے تھے, آپ اٹھا کے دیکھیے ہر دوسرے تیسرے آدمی کا یہی قول ملے گا کہ علی کو کسی نے نہیں مارا, ان کی ایمانداری نے مارا. کیا فرق پڑتا ہے, اتنے لوگ حکومت کر رہے ہیں, یہ بھی ایسے ہی کر لیتے. تو عزیزان گرامی, کر تو لیتے لیکن پھر ممبروں پہ آج یہ 1400 سال بعد بھی یہ ذکر تھوڑی ہوتا ہے. اللہ نے ایسا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ جہاں پر علماء عرفان کہتے ہیں, ہمارے عرفا کہتے ہیں کہ ہم جن 14 معصومین کے ماننے والے ہیں ان کا پیر اندھیرے میں الٹی چپل میں بھی نہیں جا سکتا. یعنی ظلم اور کرنا اور ترک اولا تو بہت دور کی بات ہے. ان کے قدم ہی اشتباہ کی طرف نہیں جاتے ہیں, ان کے قدم ہی, کیونکہ ان کو اسی وجہ سے تو حق دے کے بھیجا ہے کہ وہ ہماری رہبری کریں, وہ رہبری کریں. اب جن کے رہبر ہی راہزن ہو تو پھر اس کا انسان کیا کر سکتا ہے. رہزنوں کے حوالے اگر قافلہ کر دیا جائے تو پھر وہ تو خود بھی جائے گا, خود بھی ڈوبے گا اور دوسرے کو بھی ڈوبے گا, کیونکہ اس کی تو عادت ہے لوٹنا. ان کو دیا گیا ہے نظام کہ جہاں پر دینے والے اس کے بعد نظام اور آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حاکموں پر آتا ہے. حکما جو حکومت کر رہے ہیں ان سے خداوند اعلیٰ بڑا سوال کرے گا, کیونکہ 3 طرح کے لوگوں کو جہنم کی آگ ٹاکنگ کرے گی, گفتگو کرے گی ان سے.
ایک تو حاکم سے کہ خدا نے تجھے اس لیے حکومت دی تھی کہ خود تو عہدے پر رہتے، لیکن جو تمہارے نیچے تھے ان کو انصاف دیتے، تم نے تو ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی، لہٰذا آؤ تمہارے لیے میں تیار۔ اس کے بعد قاریان قرآن سے سوال کریں گے کہ بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، لیکن اس میں جو باتیں لکھی تھی اس کے مقابلے میں آ گئے تھے، اس کا مخالفت کرتے تھے۔ کہاں نہیں لکھا تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام؟ کہاں نہیں لکھا تھا؟ ان کے لیے تو اجر رسالت ان کی محبت اور مودت کو قرار دیا گیا تھا۔ اللہ نے ہر برائی کو ان سے دور رکھا تھا، لہٰذا ہمیں ان کی طرف جانے میں بھی اچھا بننا ضروری تھا کہ ہم ان کی طرف جائیں تو اچھے بن کر جائیں، اور جب ان کے پاس سے واپس لوٹیں تو یہ اچھائی ہماری زندگی کا مقدر بن جائے، ہمیشہ کے لیے اچھے ہو جائے۔ جو ہدایت پا گیا پھر وہ پلٹا نہیں۔ تو کہتے ہیں امام نے یہی تو فرمایا اپنے اصحاب کے لیے، ہم زیارت میں پڑھتے ہیں وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، کہ ہمارے سلام ہوئے شہدائے کربلا، جہاں دفن ہو گئے وہ زمین چمکنے لگ گئی، جن کی قبر سے زمین چمکنے لگ گئی۔ تو زمین چمکنے کے معنی کیا ہے؟ تو زمین کے چمکنے بے چمکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی چمکنے کے معنی یہ ہے کہ آج لوگوں کے نصیب اور مقدر چمک رہے ہیں ان کی وجہ سے، ان کا نام لے کے ہدایت مل رہی ہے، ان کے طرز زندگی کی وجہ سے دنیا کو انقلاب مل رہا ہے، ان کے زندگی کے طریقہ کار سے جو ہے یہ تمام کی تمام باتیں یاد آ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ظلم کا ہر معاشرے میں ہر جگہ پر مذمت کی گئی ہے۔ خداوند عالم اس ظلم سے دور رکھے، اور بالخصوص اس قوم کو کہ جس کی خلقت کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے دعا کی۔ یہ قوم بڑی خوش نصیب ہے، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا سید ہوتے ہیں یا غیر سید ہوتے ہیں۔ اگر سید ہیں تو اولاد سیدہ ہیں، اور غیر سید ہیں تو دعائے سیدہ ہیں۔ دونوں حال میں جو ہے یہ وابستہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اس کی ڈیوٹیز الگ ہیں، ان کے ملاک الگ ہیں، ان کے معیار الگ ہیں۔ لوگ اپنے حاکم اور حکمرانوں کو دیکھ کر سلیقہ حکومت سیکھتے ہیں، ہم ان کی جو ہے انکساری دیکھ کر سلیقہ اور طریقہ حکومت جانتے ہیں۔ ان کے یہاں پر کسی کو صحیح بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنی عمر سے بڑے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، بلکہ ان کے سامنے وضو کر کے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جن کے یہاں پر دوسرے کی عزت نفس جو ہے معیار ہو کہ اس کی عزت نفس رکھ دیکھ کر اس کو بات کریں، ذلیل اور رسوا نہ کریں، ان کے یہاں پر ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا حق ہے، ان کا حق تھا، ان کا حق ہے، اور ان کا حق رہے گا کہ رہتی دنیا تک عزت ان کے یہاں سے ملتی ہے۔ ہم ان کو کیا عزت ہے؟ ہم تو خود عزت کی تلاش میں ان کے درباروں میں جاتے ہیں، اور ان کے یہاں پر ہماری ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی جزا ہے۔ ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، ایک مولا کائنات کا چاہنے والا تھا جو پیدل، آج کل سلسلہ چل رہا ہے نا پیدل کا، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ان کو، کہ ان کا عشق ان کو کہاں لے گیا۔ یعنی ہر انسان چاہتا ہے اس کو جزا ملے کسی کام کے لیے، سمجھ لینا۔ یعنی وہ پیدل چلنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ جزا نہیں، کہ بس میں چہلم والے دن سرزمین کربلا تک پہنچ جاؤں، چل رہا ہے، جبکہ جزا کا تعلق تو وہیں سے شروع ہو گیا جب نے اس نے شروع کیا تھا۔ آپ جب یہ مجلس میں آتے ہیں نا، آپ نہ آئیں مجلس، آپ نے دو کام ہے، ایک مجلس میں جانا ہے اور ایک کوئی دوسرا کام ہے۔ اگر آپ نے ان دو کاموں میں سے مجلس کو سلیکٹ کر لیا، چاہے ٹریفک کی وجہ سے آپ اتنی دیر سے پہنچے یا نہ پہنچ پائے کہ مجلس ختم ہو گئی، عزیزان گرامی شہزادی آپ کا اجر دے چکی، کہ جب اس کے پاس دو راستے آئے تو اس نے میرے لال کا راستہ چنا۔ تو وہ مولا کا چاہنے والا پیدل اپنے گاؤں سے نجف کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتا۔ راستے میں ایک ملعون تھا کہ جو اذیت کرتا تھا زائر کو، زبان، اس زائر کو بڑا برا بھلا کرتا ہے، کہتا تھا، بڑے تانے دیتا تھا، مولا کا دشمن پکڑ۔ یہ بیچارہ خاموشی سے کہ اگر میں اس سے لڑائی کروں گا تو خواہ میں تھوڑی دو چار باتیں سننے میں کیا جاتا ہے، میرا ہدف یہ نہیں ہے، میرا ہدف مولا کی زیارت ہے، لہٰذا یہ راستہ میرے لیے بند ہو جائے گا اور پھر دوسرے معاملات ہوں گے، لہٰذا
میں مولا کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا. یہ ہر جب بھی جاتا شب جمعہ تو وہ شخص اس کو اذیت کرتا, یہ خاموشی سے سن لیتا. اس نے دیکھا کہ یہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لہٰذا ایک روز اس نے مولا کے ساتھ گستاخی کی اور مولا کے ذریعے اس کو ستانا شروع کیا کہ تمہارا مولا ایسا, تمہارا مولا. یہ خاموش رک گیا. اس نے کہا دیکھو, جب تک میرے مسئلہ تھا, میری عزت کا معاملہ تھا, میری بات تھی, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, لیکن ایک جملہ میرے مولا کے لیے اور کہا تو اس نے کہا تم میرا کیا کر لو گے؟ اس نے کہا میں آج اپنے مولا سے اجازت لے کے آؤں گا, حکم لے کے آؤں گا تیرے قتل کا. آج میں تیری ہلاکت کا حکم لے کے آؤں گا, میں وہاں سے واپس نہیں پلٹوں گا. یہ شخص گیا اور جانے کے بعد نجف اشرف میں مولا کے دربار میں روتا رہا, بہت رویا کہ مولا آج حد ہو گئی, بس ختم معاملہ, میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے کو اس کی ہلاکت کی خبر نہ مل جائے, اس کی ہلاکت کا حکم نہ مل جائے. یہ روتا رہا, روتے روتے بے ہوش ہو گیا. جب یہ بے ہوش ہو گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں, رو رہا ہوں, مولا کائنات آتے ہیں اور اس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیتے ہیں, اپنی آغوش میں سر کو رکھ لیتے ہیں, اس کے آنسو پوچھتے جاتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ مولا علی کے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا مولا آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کہا آج تجھے اذیت ہوئی ہے اس لیے میں آنسو بہا رہا ہوں, اور آج نہیں, میں ہر روز آنسو بہاتا ہوں تیرے لیے, لیکن آج تیری اس تکلیف کو دیکھ کے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی. تو کہا مولا پھر مجھے اس کی ہلاکت کا حکم دیجیے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں یا اس کو ہلاک کر دیجیے, مولا میرے سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے. تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم صحیح کہتے ہو, اس نے تمہیں بہت ستایا, تمہارا حق بنتا ہے, اور آج تم نے وعدہ بھی کیا ہے کہ تم اس کو ہلاکت کا, اس کا حکم لے کے جاؤ گے, اور وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں اس کو ہلاک ہونے کا حکم دے دیتا اگر مجھے اس کا وہ دن یاد نہ ہوتا جو اس نے حسین کے لیے گزارا ہے. تو کہا مولا وہ حسین سے؟ کہا ایک روز یہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا, پانی پلاتے پلاتے اس کی نظر اس پانی کی طرف گئی, کہنے لگے اتنا پانی تجھ نہر میں, تجھ میں اتنا پانی ہے, اگر 2 قطرے حسین کو مل جاتے تو کیا کمی آ جاتی. اور یہ پیاس کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آئی, اس کی آنکھوں پہ آنسو اتر آئے. بس اس دن کے آنسو کا جب مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کی ہلاکت کی ٹال دیتا ہوں, میں اس کی ہلاکت کو ٹال دیتا ہوں. اب بتا, اس کے باوجود اگر تو چاہتا ہے تو میں اس کے لیے کوئی حکم دو. اس نے کہا مولا اگر آپ مطمئن ہیں تو میں اپنی اس کو معاف کرتا ہوں, اپنے درد کو بھول جاؤں گا. یہ شخص واپس آتا ہے, اور واپس آنے کے بعد وہ شخص اس کا انتظار کر رہا ہے کہ اب یہ واپس آئے گا تو میں اس کو اذیت پہنچاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے مولا سے میری ہلاکت کا حکم نہیں لے کر آئے, تم اپنی ہلاکت کا حکم لے کر نہیں آئے اپنے مولا سے. اس نے کہا تمہاری ہلاکت آج یقینی تھی, لیکن تجھے حسین کی اس پیاس نے بچا لیا کہ جس پیاس کو یاد کر کے تیری آنکھوں میں اس دن آنسو آئے تھے. یہ کہتا ہے یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ اس بات کو سوائے میرے کوئی نہیں جانتا, میں نے صحرا میں یہ عمل کیا تھا, تجھے بتا یہ بات کس نے بتائی؟ کہا میں نے اسی مولا نے بتائی ہے کہ اگر تو اس دن حسین کی پیاس کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو نہ لاتا تو آج تیری ہلاکت حتمی تھی. اس نے کہا تو میرے ہاتھ باندھ کر اپنے مولا کے پاس لے چل, ممکن ہے علی مجھے معاف کر دے, ممکن ہے علی مجھے معاف کر دے. اس شخص نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر نہیں باندھ سکتا کیونکہ میرا مولا تو تجھے معاف کر چکا ہے. عزیز و جب مولا کے چاہنے والے کا یہ حال ہے کہ مولا اپنے اس گستاخ کے لیے بھی ہاتھ نہیں بندھوانا چاہتے. عزیز و آج عجیب انداز ہے, علی کی بیٹی سرحد مدینہ پر پہنچ گئی, سرحد مدینہ پر پہنچ گئی. سید سجاد رک جاؤ, سید سجاد دن کی روشنی میں زینب مدینہ نہیں جائے گی. ایک مرتبہ سیدہ زینب نے قافلے کو رکوایا, اور رکوانے کے بعد کہا کہ یہ بشیر, یہ قافلہ لانے والا, اس نے بڑی احتیاط کی ہے,
جہاں ہمارا دل کیا وہاں اس نے روکا، ہمارے بچوں کے لیے بڑی آسانیاں فراہم کی۔ جناب کلثوم آگے بڑھی، کہا بیٹا سید سجاد، ارے کربلا کے بعد یہ زیور پہننا اب ہمارے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے، لہذا ہمارے یہ زیور اس کو دے دو، ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے۔ اپنے زیوروں کو کہا کہ اس اونٹ کو قافلہ سالار کو دے دو۔ جب اس قافلہ سالار کے پاس امام آئے کہ بھائی تو نے بڑی ہمارے ساتھ رحم دلی کی، ہمارے بچوں کو بڑے پیار سے لایا، ہماری عورتوں کو بڑا اہتمام تو نے پردے کا کیا، ہمارے پاس ابھی کچھ اور نہیں ہے، اسی وجہ زیوروں کے۔ ایک مرتبہ اس نے زیوروں کو دیکھا، کہا مولا یہ تو سیدانیوں کے زیور لگتے ہیں، مولا غلاموں کی بیویوں کی شان نہیں کہ آقا زادیوں کے زیور لوٹے، زیور پہنے۔ میں کہوں گا یہ ہمارا سلام ہو تجھ پر، ارے اونٹ چلاتا ہے لیکن اتنی بلند فکر کرتا ہے، لیکن مسلمان کہنے والوں نے زہرا کا گلشن لوٹ لیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بشیر والد مدینہ ہوا اور جانے کے بعد سنانے لگا، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، زہرا کا لاڈلا مارا گیا، اہل حرم اسیر ہو گئے، ارے اسیری سے چھوٹ کر سید سجاد ارے یتیم اور بیواؤں کو لے کر آئے۔ یہ سناتا جب بشیر محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، ایک بچے نے بشیر کے ہاتھ میں علم دیکھا، اس کا دامن تھام لیا۔ بشیر یہ بتا دیا علم تیرے پاس کیسے آیا؟ یہ علم تو میرے بابا کا تھا۔ اور یہ کہتا ہوا روتا جاتا ہے، ایک ضعیفہ کے پاس جا کے کہتا ہے دادی بشیر کے پاس میرے بابا کا علم ہے۔ وہ عجیب خبریں سناتا ہے۔ بنین نے جب سنا کہ اے بشیر تو کس کی سنانے آیا ہے؟ کہا کہ اے بی بی زہرا کا لاڈلا مارا گیا، اہل حرم اسیر کر لیے گئے تھے، ارے اہل حرم واپس مدینہ آ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ بتا جب حسین مارا گیا تو میرے بچے کہاں تھے؟ کہا بی بی پہلے تیرے بچے شہید ہوئے، اس کے بعد زہرا کا دلبند مارا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بشیر کی ملاقات محمد حنفیہ سے ہوئی۔ کہا بشیر یہ لوگ کہاں ہیں؟ کہا سرحد مدینہ پر کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ پہنچے، تلاش کرنے لگے، سید سجاد سے کہتے ہیں اے بھائی تو نے میرے زمانے کے امام کو دیکھا ہے؟ سید سجاد کہاں ہے؟ سید سجاد آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے چچا محمد حنفیہ آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا؟ ارے محمد حنفیہ سید سجاد کو نہیں پہچانا۔ ایک مرتبہ جب آواز و لہجہ سنا، بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، آواز آئی چچا ذرا آہستہ، ارے میری پشت دروں سے زخمی، میری گردن توقع خاردار سے زخمی ہو رہی ہے۔ محمد حنفیہ بے ہوش ہو گئے، غصہ فاقہ ہوا، بہن زینب کے پاس پہنچے۔ زینب کہا کہ بھئیا ارے زینب اندھیرے میں جانا چاہتی ہے، شام کا انتظار ہوا، عزیز و اسیران شام آئے، والد مدینہ ہوئے۔ محمد حنفیہ سے کہا اے بھئیا میرے نانا کا مرقد خالی کرا دو، ارے زینب نانا کے مرقد پہ جانا چاہتی ہے۔ اب جو رسول کے مرقد کو دیکھا، ارے ام کلثوم پکاری مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منک بالاہلین جمعا رجانا لا بنینا۔ اے نانا کے مدینے، اے نانا کے مدینے ہمارے آمد کو قبول نہ کر۔ ارے جب ہم یہاں سے گئے تھے ہمارے بچے بھی تھے، ہمارے سہاگ بھی تھے، اب جو واپس آئے ہیں نہ گودے آباد ہیں، نہ ہمارے مردوں کا سایہ ہمارے سر
اوپر عزیز و زینب مدینے میں آ گئی. زینب مرقد رسول پر پہنچی. جانے کے بعد زینب نے جو دعائی دی ہے، ارے زینب نے جو دعائی دی ہے، اور دعائی کہتے کہتے زینب کی زبان بند ہو گئی. نانا ارے میرے پاس لفظیں نہیں ہے جو بیان کروں. زینب نے 2 تبرکات قبر رسول پر رکھ دیے. ارے 2 ننھی ننھی والیاں تھی اور جھولے کی چلے ہوئے جھولے کی چند لکڑیاں تھی. زینب اشارے کرنے لگی، اے نانا تیری امت کے تحفے زینب لے کے آئی ہے. یہ سکینہ کے گوشوارے جو زندان شام میں ظلم کا شکار ہو گئی، یہ اصغر کے چلے ہوئے جھولے کے وَسِيَعْلَمَ الَّذِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہرحال تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. میرے محبوب تجھے واسطہ محمد والے محمد ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما. میرے محبوب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس عزائے حسین کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. میرے محبوب نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں میں عاشقان اہل بیت پیدا ہوتے رہیں. میرے معبود عزاداران پلتے رہیں. میرے معبود ہماری نسل اس دیار غربت میں تیرے حوالے، تجھے حسین کا واسطہ انہیں بچا لے. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا نے ہم سب کو لاوارث سمجھ دیا ہے، وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما. ان مقامات کو ترقی عنایت فرما. ان کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. میرے معبود در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما. میرے معبود ہم سب کی عاقبت و آخرت بخیر فرما. علماء اعلیٰ مراج اکرام رہبر انقلاب کو بابرکت عنایت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مرکز کی جو مومنین مومنات خدمات انجام دے رہے ہیں، بالخصوص ہمارے سلطان بھائی، سید بھائی اور جو بھی مومنین مومنات اس کے سے وابستہ ہیں، جناب تجمل صاحب، خدا ان کی زیارت قبول کرے. اور جو بھی مومنین مومنات جن کو میں نہیں جانتا ہوں، میرے معبود تو بہترین انداز میں جانتا ہے، ان تمام مومنین کے ساتھ تمام عزاداروں کی مطلوبات شریعہ کو قبول فرما. ان کی دینی دنیائی مطلوبات کو قبول فرما. میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. ماتم حسین.